الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ہے بصیرت القرآن اور میں ہوں آپ کے ساتھ شجاع الدین شیخ۔ الحمدللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے کیو ٹی وی کی جانب سے مطالعہ قرآن حکیم کا یہ منفرد پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور دو پروگرامز آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ پہلے پروگرام میں ہم نے الحمدللہ قرآن حکیم کی اہمیت اور فضیلت پر گفتگو کی، اور پچھلا پروگرام تعوذ کے موضوع پر تھا، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ گویا کہ اب آج کا پروگرام لازمی سی بات ہے وہ تسمیہ کے موضوع پر ہوگا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تعالی تعوذ کی طرح تسمیہ کا مفہوم بھی جانیں گے، اس کے مختلف پہلوؤں کو جہتوں کو جانیں گے، اس کا ہماری زندگی سے عملی طور پر کیا تعلق ہے اور ہمیں کس قدر اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ تمام گفتگو آج ہماری اس نشست میں سامنے آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیوز میں ہمارے نوجوان ساتھی اس وقت موجود ہیں، ہمیشہ کی طرح، یعنی پچھلی دو نشستوں میں بھی ہمارے ساتھ موجود رہے، آج بھی آپ بھی اور یہ ہمارے ساتھ ہیں۔ آئیے اپنا مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ تو تیار ہیں آج کے پروگرام کے لیے؟ تسمیہ آپ اسکرین پر اس وقت دیکھ رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ الفاظ ہم سب کو یاد ہیں۔ تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کو، اور اس کا ترجمہ اس وقت ہمارے سامنے ہے، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ آج ہمارا موضوع ہے، تسمیہ یعنی اللہ رب العالمین کے نام سے آغاز کرنا۔ یہ قرآن حکیم کا ادب بھی ہے۔ پچھلا ادب ہم نے سمجھا تھا قرآن حکیم کے آغاز میں کیا پڑھنا چاہیے؟ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج دوسرا ادب قرآن حکیم کی تلاوت کا ہم سمجھ رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ تسمیہ کا اہتمام کیا جائے۔ خود قرآن حکیم میں رب العالمین نے اس کا حکم دیا، ہم آگے چل کر سمجھیں گے انشاءاللہ۔ تاہم آج کی پہلی بات کہ تلاوت قرآن کا یہ ادب ہے کہ جہاں تعوذ کا ابتدا میں ہم اہتمام کریں، وہیں تسمیہ کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیچرل ایک سوال پیدا ہوتا ہے ناظرین کرام کہ یہ دو باتیں ہی کیوں، تعوذ پہلے اور تسمیہ اس کے بعد، اور پھر یہ قرآن حکیم کی تلاوت سے قبل کیوں؟ تو تعوذ کا بیان تو آ چکا، وجوہات بھی ہمارے سامنے آ چکی۔ شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اور وہ کبھی نہیں چاہے گا ہم ہدایت کے راستے پر آگے بڑھ سکیں، تو اس کی دشمنی سے اور اس کے حملوں سے بچنے کے لیے ہم اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج یہ میں جانیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں پڑھتے ہیں، یہ تفصیل آگے آئے گی، لیکن نیچرلی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ تعوذ اور تسمیہ میں ربط کیا ہے، ان دونوں کا کنیکشن آپس میں کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہ تعوذ میں ہم اللہ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں، کس سے بچنے کے لیے؟ شیطان سے بچنے کے لیے، اس کے حملے، اس کے شرور، ان سے بچنے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ تسمیہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا نام لے کر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی نصرت اور اللہ کی تائید اور اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہو جائے۔ یعنی ایک بچنے والا پہلو ہے، منفی بات کہہ لیں، سلبی پہلو کہہ لیں، نیگیٹو ایسپیکٹ کہہ لیں، اس بچنے والے پہلو کے لیے ہم کیا اہتمام کرتے ہیں؟ تعوذ کا۔ اور ایک مثبت بات کہہ لیں، پازیٹیو بات کہہ لیں، ایک شے کے حصول کے لیے ہم وہ تسمیہ کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کی برکت کا حصول، اللہ کی تائید کا حصول، اللہ کی نصرت کا حصول۔ تو یہ ربط ہوا تعوذ اور تسمیہ کا۔ تعوذ میں ہم بچنے کے لیے اللہ کے حضور دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور تسمیہ میں اللہ کی تائید، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت کے حصول کے لیے ہم اللہ کا نام لے رہے ہوتے ہیں۔ اگلی بات اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت، وہ یہ ہے کہ اولین نازل ہونے والی وحی میں تعلیم۔ ہم سب واقف ہیں نزولی ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات نازل ہوئیں۔ ناظرین کرام، ایک ترتیب نزولی ہے اور ایک ترتیب تلاوت ہے۔ آج ہم قرآن حکیم کا مطالعہ کرتے ہیں،
اور تلاوت شروع کرتے تو سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ ہمارے سامنے آتی ہے، پھر سورۃ البقرہ کا ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ ترتیب تلاوت ہے، اس ترتیب سے تلاوت کی جاتی ہے، یہ ترتیب مصحف ہے۔ کتابی شکل میں جب قرآن مرتب ہوا تو یہ اس کی ترتیب ہے۔ جبکہ ترتیب نزولی کا مطلب جس انداز سے، جس ترتیب سے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آگے بڑھتی رہی اور اللہ کا کلام آپ پر نازل ہوتا رہا، اس ترتیب کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ترتیب نزولی۔ ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ سب سے پہلی وحی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور یہ سورہ علق کی پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا فرمایا۔ یہ بہت قیمتی بات ہے۔ آج ہمارے ملک پاکستان میں بھی پڑھنے لکھنے کی بڑی باتیں ہو رہی ہیں، جی پڑھنے لکھنے کی بڑی باتیں ہو رہی ہیں، پڑھنے لکھنے سے کسی کو انکار نہیں ہے، مگر قرآن نے پہلی ہی وحی کی پہلی ہی آیت میں کیا فرمایا؟ پڑھنا ضرور مگر رب کے نام کے ساتھ۔ آج بہت بڑا مسئلہ کیا ہے؟ 100 برس پہلے جو نالج ہمارے پاس تھی اس کے مقابلے میں آج ہماری نالج بہت بڑھ گئی۔ 100 برس پہلے ٹیکنالوجی جو ہمارے پاس تھی آج اس کے مقابلے میں ٹیکنالوجی بہت زیادہ بڑھ گئی۔ 100 برس پہلے ایکسپلوژن آف نالج جتنا تھا اس سے بہت زیادہ آج ایکسپلوژن آف نالج ہو چکا ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ کیا مسائل کم ہوئے یا بڑھ گئے؟ بڑھ گئے۔ زندگی آسان ہو گئی یا مشکل ہو گئی؟ مشکل ہو گئی ہے۔ ناظرین کرام کبھی غور کیا آپ نے؟ آج لاکھوں کی تعداد میں پی ایچ ڈیز دنیا کی یونیورسٹی سے پروڈیوس ہو رہے ہیں، لیکن مسائل کم نہیں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ زندگی اور کمپلیکس یعنی مشکل ہوتی چلی جا رہی۔ مسئلہ کیا ہے؟ اس کا جواب اس آیت میں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اقرا، پڑھو ضرور، تعلیم ضرور حاصل کرو، مگر بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا فرمایا۔ اور آج ہماری تعلیم سے رب کے نام کو نکالا جا رہا ہے، سلیبس سے رب کے نام کو نکالا جا رہا ہے، دین کی باتوں کو نکالا جا رہا ہے، تو پھر نتیجہ وہ نکلے گا جو آج ہمارے معاشرے میں ہے۔ جھوٹ ہمارا بڑھ گیا، خیانت ہمارے یہاں بڑھ گئی، دھوکہ ہمارے یہاں بڑھ گیا، مال حرام ہمارے یہاں بڑھ گیا، اور ماں باپ سے سینہ تان کر اولاد بات کرے، بڑوں کا ادب ختم ہو جائے۔ یہ تباہی تو ہے نا۔ حالانکہ کتابوں کی تعداد بڑھ گئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا اسکول جانے والے بچوں کو ان کا جو وزن ہوتا ہے نا بیگ کا، ان کے اپنے جسم کے وجود سے زیادہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات پھر وہ کلاسیفیکیشن کرنی پڑتی، ٹائم ٹیبل بنایا جاتا ہے، ہاں اتنے دن یہ کتابیں لانی ہے، اتنے دن یہ کتابیں لانی، ورنہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ ٹرالی بیگ خریدنا پڑتا ہے بچوں کے لیے۔ یعنی ٹرالی بیگ ہم استعمال کرتے ہیں جب ہمیں ملک سے باہر جانا ہوتا ہے، تو بڑے سوٹ کیس کو ہم اٹھا نہیں سکتے تو اس کو ٹرالی پہ لے کے جاتے ہیں، وہاں تو سمجھ آتی ہے۔ آج اتنا انبار کتابوں کا کہ بچوں کو ٹرالی بیگ ہم دلا رہے ہیں، وہ تو ہم نے کر لیا، مگر رب کا نام جب مس ہوا نا تو وہ کاندھے دکھ رہے ہیں بچوں کے، مگر فہم نہیں بڑھ رہا، انسانیت کا فہم، تہذیب کا فہم، اخلاقیات کا فہم۔ اس کا حل قرآن کہتا ہے کہ پڑھنا ضرور مگر اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ یہ بالکل اولین دور کی وحی ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمائی، اور یہ قرآن کا دوسرا ادب ہمارے سامنے آیا۔ پہلا ادب کیا تھا؟ تعوذ کا۔ پہلا ادب کیا تھا؟ تعوذ کا۔ دوسرا ادب کیا گیا؟ تسمیہ کا، کہ اللہ کا نام شروع میں لیا جائے قرآن حکیم کی تلاوت میں بھی۔ اب یہ اتنی عام تعلیم ہے ہمارے دین کی، ہم واقف بھی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر ہمیں دعائیں بتا دی، اور ہر مرحلے پر ہر کام کرتے ہوئے ہمیں اللہ کے نام کی تلقین فرما دی کہ اپنے کاموں کا آغاز ہمیں کس سے کرنا چاہیے؟ اللہ کے نام کے ساتھ۔ میں ایک لسٹ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، کتنے مواقع ہیں جہاں ہمیں بار بار اللہ رب العالمین کا نام لینے کی تلقین کی گئی۔ ادب تو ہم نے تلاوت قرآن کا پڑھا، مگر اللہ کا نام لینا یہ روزانہ کئی مواقع پر اس کی تلقین ہمیں کی گئی۔ مثال کے طور پر ہر کام کی ابتدا اللہ کے نام سے، یہ تو ایک معروف بات ہے۔ اس میں چند مثالیں: جانور کو ذبح کرتے وقت کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا نام لینا چاہیے۔ کھانا شروع کرتے ہوئے اللہ کا نام لینا چاہیے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت یہ دعا بتائی گئی، اللہ کا نام لینا چاہیے۔ گھر سے نکلتے ہوئے بھی دعا بتائی گئی، اس وقت بھی اللہ کا نام لینا چاہیے۔ چراغ بجھاتے وقت اللہ کا نام لینا چاہیے۔ آج ہم کیا بجھاتے ہیں؟ چراغ؟ ہم تو لائٹ بجھاتے ہیں۔ تو بلب کو اگر آف کرنا ہے، لائٹ کو اگر آف کرنا ہے، یا چراغ کو بجھانے، تب بھی اللہ کا نام لیتے ہوئے۔ اسی طرح سواری پر سوار ہوتے وقت بھی اللہ کا نام لینا چاہیے۔ سواری سے اترتے وقت بھی اللہ کا نام لینا چاہیے۔ وضو کرتے ہوئے آغاز میں بھی بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے، حدیث میں یہ ذکر سارا آتا ہے۔ اسی طرح پانی پیتے وقت اللہ کا نام لے لینا چاہیے۔ برتن کو ڈھانپتے وقت
اللہ کا نام لے لینا چاہیے، بلائیں بھی تو نازل ہو جاتی ہیں۔ تو برتن کو ڈھانپتے وقت بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کا نام لے لیا جائے۔ ناظرین کرام، یہ تو مثال کے طور پر چند مواقع ہیں جو آپ کے سامنے رکھے گئے، ورنہ مسلمان کی تو یہ عادت ہے ہر وقت وہ اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ قرآن کہتا ہے نا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ تو ان مواقع پر بھی اور دیگر امور کو انجام دیتے ہوئے بھی اللہ کا نام لینا چاہیے۔ ایک بہت اہم بات عرض کرو، توجہ سے سنیے گا، نوٹ بھی کر لیجئے گا۔ ہر کام کرتے وقت عادت ڈالنے کی بسم اللہ پڑھنے کی، ٹھیک ہے؟ اب بہت توجہ سے سنیے گا۔ ڈی وی ڈی پلیئر میں کوئی ڈی وی ڈی ڈال رہا ہے، پڑھو بسم اللہ۔ لوگ کہیں گے سر جی آپ کیا بات کر رہے ہیں، ہم تو مووی دیکھ رہے ہیں، اس وقت اللہ کا نام لیں گے کیا؟ تو پھر کیوں دیکھ رہے ہو مووی؟ جس کام پر اللہ کا نام نہیں لے سکتے تو مووی نہیں دیکھنی چاہیے۔ جا رہے ہیں کانسرٹ میں کسی، بسم اللہ پڑھ کے جائیں گے کبھی؟ تو یہ بسم اللہ پڑھنا یاد دلائے گا should I do this or not، مجھے یہ مووی دیکھنی چاہیے کہ نہیں، مجھے کانسرٹ میں جانا چاہیے کہ نہیں، یہ ناچ گانے کی محفل میں جاؤ بسم اللہ پڑھو، پڑھے گا کبھی کوئی مسلمان؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اب اس نام کی ایک اور برکت کیا ہے، مجھے کلک ہو جائے گا میں بسم اللہ پڑھ کے کانسرٹ میں جاؤں گا ٹکٹ لینے، استغفر اللہ I can't do this۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو ناظرین کرام یہ توجہ کیجئے گا اس بات پر، بچوں کی عادت ڈالیے، بیٹا جو کام کرو بسم اللہ پڑھ کر کرو، تو 10 مرتبہ یاد آئے گا میں میوزک آن کرنے کے وقت بسم اللہ پڑھ سکتا ہوں، میں ویب سائٹ پر جا رہا ہوں، میں فلاں غلط قسم کی ویب سائٹ پہ جا رہا ہوں، بسم اللہ پڑھوں گا میں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں کانسرٹ کا ٹکٹ لینے کے لیے لائن میں کھڑا ہو رہا ہوں، میں سینما کا ٹکٹ لینے کے لیے لائن میں کھڑا ہو رہا ہوں، بسم اللہ پڑھ کے کھڑا ہوں گا میں کبھی؟ استغفر اللہ کبھی نہیں۔ تو گویا اللہ کے اس نام لینے سے کیا ہوگا، ہم بہت ساری برائیوں سے بچ جائیں گے۔ تو ہر موقع پر ہر کام کے وقت اللہ کے نام کو شامل کر لیں اپنے معمولات میں، تو انشاءاللہ تعالی بہت سارے گناہوں سے بھی بچ جائیں گے۔ یہ ہم نے سمجھا کہ ہر کام کی ابتدا اللہ کے نام سے ہونی چاہیے۔ بات کو اور آگے بڑھاتے ہیں۔ اسی بسم اللہ کی ایک اہمیت ہے کہ قرآن حکیم کی 114 صورتیں ہیں، ہر صورت کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے سوائے سورہ توبہ کے۔ ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا، شاید آپ کے ذہن میں کوئی سوال بھی ہو، بعد میں بات کر لیں گے انشاءاللہ جب سوال کا سیشن ہوگا، کہ تمام صورت قرآن کی 114 ہیں، 113 کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے، صرف سورہ توبہ میں نہیں ہے۔ تو گویا رب العالمین نے یہ بھی اہتمام فرمایا کہ ہر صورت کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی درج کر دی۔ یہ گویا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اہمیت کا ایک اور پہلو ہے جو رب العالمین کی اسکیم کے مطابق قرآن حکیم کی روشنی میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ ایک اور اہم بات نوٹ کرنے کی ہے کہ جہاں قرآن حکیم کی ہر صورت کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے سورہ توبہ کے علاوہ، وہیں ایک آیت ایسی بھی ہے قرآن حکیم کی کہ جس میں پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک صورت کے درمیان آیت کے طور پر بھی آئی ہے۔ آپ ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا، آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ سورہ نمل آیت نمبر 30 ہے، جہاں سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، اور وہ ملکہ سبا کو ایک خط لکھا تھا، کس نے؟ سلیمان علیہ السلام نے، اور اس کے الفاظ ہیں سورہ نمل آیت نمبر 30 میں انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ملکہ سبا نے کیا کہا؟ بلقیس اس کا نام مشہور ہے کہ یہ خط تو آیا سلیمان علیہ السلام کی طرف سے، وَإِنَّهُ، اور اس کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے۔ یہ گویا واحد مقام ہے سورہ نمل آیت نمبر 30 میں جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سورت کے درمیان ایک آیت کے طور پر بھی آئی ہے۔ تو یہ ایک اور اہم پہلو ہمارے سامنے آیا ناظرین کرام کہ جہاں قرآن حکیم کی صورتوں کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ الفاظ آئے، وہیں سورہ نمل کی آیت نمبر 30 میں اس سورہ مبارکہ کے درمیان میں ایک آیت کے طور پر بھی الفاظ قرآن حکیم میں آئے ہیں۔ آپ کے علم ہے کہ آج ہم تسمیہ کے موضوع پر بات کر رہے ہیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ یہ تلاوت قرآن کا ایک ادب بھی ہے، اور بالکل اولین دور کی جو پہلی وحی ہے سورہ العلق کی آیات، اس میں بھی اس کا حکم دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع اور کاموں کے انجام دینے کے حوالے سے ہمیں بتایا کہ ان کے آغاز میں تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔
ہم نے یہ بھی جانا کہ قرآن حکیم کی تمام ہی صورتوں کے آغاز میں تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ موجود ہیں سوائے سورہ توبہ کے، اور ہم نے یہ بھی جانا کہ سورہ نمل کی آیت نمبر 30 میں بھی سورہ نمل کے درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ موجود ہیں۔ اب آئیے اپنے مطالعے کو اور آگے بڑھاتے ہیں تسمیہ کے حوالے سے، اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن حکیم کی اولین صورتوں میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام لینے کی بار بار تلقین کی گئی۔ بالکل شروع کے دور میں جو صورتیں نازل ہوئیں ان میں بھی اللہ رب العالمین کا نام لینے کا ذکر کیا گیا۔ ایک تو اس لیے بھی کہ شرک کی نفی ہو جائے۔ مثال کے طور پر ہم عربوں کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنے معاملات میں اور اپنے کاموں میں بتوں کا، اور نصارہ کو دیکھیں عیسائیوں کو تو وہ باپ، بیٹے اور روح القدس کا نام لیتے تھے۔ آپ کے علم ہے نا کہ نصارہ میں تثلیث ٹرینیٹی کا عقیدہ موجود تھا، تو وہ خدا، بیٹا اور جبرائیل ان تینوں کو ملا کر خدا مانتے یا تینوں کو علیحدہ علیحدہ خدا مانتے تھے۔ تو عربوں کے ہاں بتوں کے نام لینے، اور نصارہ کے ہاں تین خدا، جبرائیل اور عیسیٰ جن کو بیٹا کہا گیا معاذ اللہ، ان کی طرف سے اللہ کا بیٹا قرار دیا گیا، ان کے ناموں کے لینے کا اہتمام تھا۔ ان شرکیہ رویوں کی نفی قرآن کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کا بار بار نام لینے کا ذکر کرتا ہے۔ اسی لیے ہم مسلمانوں کو حکم دیا کہ اپنے معاملات میں بار بار اللہ کا ذکر کریں، اور آئیے 3 صورتیں قرآن حکیم میں دیکھتے ہیں۔ مثلا سورۃ العلق کا ذکر آ چکا، بریک سے پہلے ہم نے بات کی تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھی اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا فرمایا۔ سورۃ الاعلیٰ آخری پارے میں ہے، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے رب اعلیٰ کے نام کی تسبیح کیجئے۔ تو پہلی آیت سورۃ الاعلیٰ کی، اس میں بھی اللہ کا ذکر کرنے کی تلقین۔ اسی طرح سورۃ المزمل میں بھی اللہ رب العالمین نے بالکل ابتدا میں اپنا نام لینے کا ذکر کیا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن حکیم بالکل شروع سے جب نازل ہونا شروع ہوا تو ڈے 1 سے توحید باری تعالیٰ کا بیان اور اللہ رب العالمین کا نام لینے کا بیان، اور اپنے مختلف معاملات میں بھی اور ہر موقع پر اللہ کے ذکر کرنے کی قرآن تلقین کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اب ایک بڑا اہم سوال ہے کہ یہ ادب تو معلوم ہو گیا تلاوت قرآن کا کہ اس کے آغاز میں بسم اللہ کا اہتمام ہو، یہ بھی معلوم ہو گیا کہ مختلف کاموں کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اہتمام کیا جائے۔ سراخوں پر اللہ کا حکم ہے، نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے، ضرور ہمیں عمل کرنا چاہیے، مگر کیا کہیں کہ ہم انسان کچھ سمجھنا بھی چاہتے ہیں۔ جیسے دنیا کا معاملہ ہوتا ہے نا، ہمیں 2 پیسے کا یہ نفع نظر آتے تو ہم وہ کام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی حکمتیں کھولی ہیں، کبھی قرآن حکیم میں اور کبھی احادیث مبارکہ میں ہمیں حکمتیں ملتی ہیں، اور کبھی بزرگان دین یا اولیاء اللہ یا علماء دین ہمیں بتاتے ہیں کہ فلاں فلاں کام کی کیا حکمت ہے۔ تو ماننا تو پھر بھی ہے، چاہے حکمت سمجھ آئے یا نہ آئے۔ ناظرین کرام، یہ بہت اہم بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں حکمت سمجھ آئے گی تو مانیں گے، تو بہت سی باتوں کی حکمت سمجھ نہیں آئے گی تو کیا نہیں مانیں گے، اور نہیں مانیں گے تو پھر ایمان چلا جائے گا۔ بھائی آپ غور فرمائیے، فجر میں کتنی رکعتیں ہیں فرض؟ 2، ظہر میں 4، عصر میں 4، مغرب میں، عشاء میں، تو فرض رکعتیں ڈیفرنٹ ہے نا۔ کیا حکمت معلوم ہے؟ بہت سو کو معلوم نہیں۔ ادا کرتے ہیں؟ ادا کرتے ہیں۔ کوئی کہ حکمت معلوم ہوگی پھر ادا کروں گا، تو جب تک حکمت معلوم نہیں ہوگی فرض ادا نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔ نہیں، معلوم ہو گیا، قرآن سے ثابت ہو گیا، نبی علیہ السلام کی تعلیم سے ثابت ہو گیا، عمل تو کرنا ہے۔ ہاں، مان لینے کے بعد اب جاننا چاہیں تو کوئی برا نہیں ہے۔ آئیے اب اس بات پر غور کریں کہ اللہ کے نام سے آغاز کی حکمت کیا ہے۔ اس میں 2 بنیادی باتیں ہیں جو ہم نے سمجھنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کے نام سے آغاز کی حکمت، نمبر 1، اس سے اللہ پر ایمان کا اظہار ہوتا ہے۔ نمبر 1، اس سے اللہ پر ایمان کا اظہار ہوتا ہے، اور نمبر 2، اس سے اللہ پر توکل کا اظہار ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ہمارا ایمان ہے کہ اس کائنات کا ایک پیدا کرنے والا ہے رب العالمین، ہمارا ایمان ہے کہ وہ کل اختیار رکھنے والا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ پتا بھی اس کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، ہمارا ایمان ہے کہ ہم اس کے محتاج۔ تو یہ بسم اللہ پڑھ کر پانی پینا، بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھانا، بسم اللہ پڑھ کر سواری پر سوار ہونا، ہم اللہ پر ایمان کا اس سے اظہار کر رہے ہوتے ہیں، نمبر 1، اور نمبر 2، اللہ پر توکل کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے بس میں نہیں کہ میں پانی پی لوں، میرا رب مجھے پلاتا ہے، میرے بس میں نہیں کہ میں کھانا کھا لوں، میرا رب مجھے کھلاتا ہے۔ کھانے کی بات کی دعا یاد ہے نا؟ کیا دعا پڑھتے ہیں جی؟ کون سنا رہے ہیں جی؟ فہد بھائی
الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. ماشاءاللہ. ناظرین کرام غور کریں اس دعا پر. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. کل شکر کل تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے کھلایا، میں نے کھایا نہیں، جس نے مجھے کھلایا، اور جس نے مجھے پلایا، میں نے پیا نہیں بلکہ اس نے مجھے پلایا. وجعلنا من المسلمین، اور مجھے مسلمانوں میں سے بنایا. تو ہم کیا اعلان کر رہے ہیں؟ توکل کا. ہمارے بس میں نہیں کہ ہم پانی پی لیں، ہمارے بس میں نہیں کہ ہم کھانا کھا لیں، بلکہ یہ اللہ ہے جو ہمیں پلاتا ہے، یہ اللہ ہے جو ہمیں کھلاتا ہے، یہ اللہ ہے جس کی توفیق ہوگی تو ہم کوئی کام کر سکیں گے، یہ اللہ جس کا اذن اور اجازت ہوگی تو کوئی ہم عمل کر سکیں گے. تو اللہ کے نام سے کسی کام کے آغاز کی حکمت کیا؟ اللہ پر ایمان کا اظہار ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین پر توکل کا اظہار ہوتا ہے. اب آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے چند کلمات کو سمجھتے ہیں. تسمیہ کی اہمیت پر، یہ بسم اللہ کی کیا حکمتیں ہیں، اس کے کیا فوائد ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے، آئیے رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے امام قرطبی نے روایت نقل کی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قول کے حوالے سے کہ ہر اچھا، جائز اور شان والا کام اگر بسم اللہ سے شروع نہیں کیا جائے گا تو وہ کام دم کٹے جانور کی طرح ہوگا. ایک جانور بڑا خوبصورت ہو، اس کی دم کٹی ہوئی ہو تو کیسا لگے گا؟ بدصورت لگے گا. اور وہ جو ایک جانور جیسا کہ نظر آنا چاہیے ویسا نظر نہیں آئے گا. تو ایک کام ہم نے بڑی جان لگا کر کیا مگر اس میں بسم اللہ نہیں پڑھی تو وہ نامکمل ہی رہے گا، وہ بے برکت ہی رہے گا. یہ اس کے معنی ہوئے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسند احمد میں، یہ حدیث کی کتاب مسند احمد، اس میں ذکر آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم بسم اللہ کہو گے تو شیطان ذلیل و خوار یعنی چھوٹا ہوگا. کیا مطلب؟ شیطان نہیں چاہتا کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، وہ تو ہمیں اللہ کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے. نوٹ کر لیجئے گا ناظرین کرام اور آپ بھی نوٹ کر لیجئے گا، سورۃ المائدہ آیت نمبر 90 اور 91، سورۃ المائدہ آیت نمبر 90 اور 91 میں شراب اور جوئے کی حرمت کے بارے میں آخری حکم ہے جو اللہ کی طرف سے آیا. اور وہاں قرآن کہتے ہیں کہ شیطان کیا چاہتا ہے؟ شراب اور جوئے کے ذریعے وہ تمہیں اللہ کی یاد سے روکنا چاہتا ہے، اللہ کے ذکر سے تمہیں روکنا چاہتا ہے. تو شیطان کا منصوبہ ہے کہ ہم اللہ کا ذکر نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس کا ذکر کثرت سے کریں اور بار بار کریں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم بسم اللہ کہو گے تو شیطان ذلیل و خوار بھی ہوگا اور وہ چھوٹا بھی ہوگا. یعنی شیطان کا منصوبہ ناکام ہوتا ہے جب بندہ رحمان کا ذکر کرتا ہے، رحمان کا نام لیتا ہے. یہ دو احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے سامنے آئیں. اب ایک اور اہم پہلو، ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں جو حرف با ہے نا، با، یہ بہت قیمتی ہے. بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، یہی ترجمہ ہم کرتے ہیں، لیکن اس لفظ با کو ہمارے علماء نے بہت کھولا ہے، اس کی بڑی تشریح بیان کی ہے، اس کے بڑے فضائل بیان کیے ہیں. آئیے اس کو تھوڑا سا جاننے کی کوشش کریں. با کے معنی میں 3 باتیں ہیں جو علماء نے نقل کی. نمبر 1 مصاحبت. مصاحبت کا معنی ساتھ ہونا، صحبت کہتے ہیں نا، صحبت سے مصاحبت، ساتھ ہونا. یعنی جب ہم بسم اللہ کہتے ہیں تو ہم اللہ کو اپنے ساتھ کر لیتے ہیں، ایک بات. نمبر 2 تبرک. یہ تو الفاظ برکت سے ہم جانتے ہیں. تبرک کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں تو ہم اپنے کام میں اللہ کی برکت شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے کام میں اللہ کی برکت شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور نمبر 3 استعانت. استعانت سورۃ الفاتحہ میں بھی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. استعانت کا مطلب ہوتا ہے مدد چاہنا، مدد چاہنا. اور ایک بہت مشہور آیت ہے ناظرین کرام، نوٹ کیجئے گا آپ بھی، سورۃ البقرہ آیت نمبر 153 153، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو استعانت چاہو، مدد چاہو، کس ذریعے سے؟ بالصبر، صبر کے ذریعے سے، والصلاۃ اور نماز کے ذریعے سے. تو استعانت کا مطلب کیا ہوا؟ مدد چاہنا. یہ با کے 3 معنی سامنے آئے. نمبر 1 مصاحبت، نمبر 2 تبرک، اور نمبر 3 استعانت. یعنی ہم جب بسم اللہ پڑھتے ہیں
تو ہم اللہ کو اپنے ساتھ کر لیتے ہیں. اللہ اکبر. ذرا غور کریں, دنیا میں کہیں فائل اٹک جاتی ہے نا لوگوں کی مختلف ڈپارٹمنٹس میں, اگر کسی وزیر سے اور آفیسر سے تعلقات ہوں تو بندہ بڑا مطمئن ہوتا ہے. وہ کیا کہتا ہے, فلاں میرے ساتھ ہے, میں فون کروا دوں گا. ہوتا ہے نا, ایک کال کراؤں گا میرا کام بن جائے گا. یعنی جس کو یہ یقین ہوتا ہے نا کہ فلاں آفیسر فلاں وزیر سے میرے تعلقات ہیں تو میرا کام بن جائے گا. ذرا غور کیجئے ناظرین, آپ بھی غور کیجئے, جس کو یہ یقین ہو کہ میرے ساتھ اللہ ہے, کہاں کھڑا ہوگا وہ شخص؟ اس کے یقین کا عالم کیا ہوگا, اس کے اعتماد کا عالم کیا ہوگا, اس کی شجاعت کا عالم کیا ہوگا, اس کے وقار کا عالم کیا ہوگا, جسے یہ یقین ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے. بات سمجھ آ رہی؟ مصاحبت. نمبر 2 تبرک. برکت. برکت کسے کہتے ہیں جو آج اٹھ گئی نا؟ برکت کا مفہوم عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن بھی ہیں, چچا زاد بھائی بھی ہیں, اور صحابہ کرام میں تفسیر میں امام ہیں. کون؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ. وہ یہ بتاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کسی شے میں غیر محسوس طریقے پر اللہ کی تائید, اللہ کی نصرت شامل ہو جائے اور اس میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے, اس کو برکت کہتے ہیں. ناظرین کرام, دوبارہ آپ کی خدمت میں یہ بات رکھتے ہیں, کسی شے میں اللہ کی تائید اور نصرت غیر محسوس طریقے پر نظر نہ آئے, شامل ہو جائے اور اس میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ برکت. تو ہم اپنے کاموں میں کیا چاہتے ہیں کہ اللہ کی نصرت آ جائے, اللہ کی تائید آ جائے, تو اس کام میں برکت جب ہو جائے گی تو کام آسان ہو جائے گا. اور برکت کی انتہا کیا ہے ناظرین کرام؟ بڑھوتری اور برکت کی انتہا کیا ہے؟ معراج کا واقعہ. ساری کائنات اللہ نے اپنے حبیب کے لیے روک دی صلی اللہ علیہ وسلم, اور ساری کائنات کی سیر کرا دی, اور اتنا ہی لمحہ لگا کہ بستر بھی گرم تھا اور کنڈی بھی ہل رہی تھی. یہ انتہا ہے برکت کی جو وقت میں ہو جائے, جو رب العالمین نے اپنے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. اور تیسرا معنی ہم نے کیا سمجھے؟ استعانت, مدد. ہمارا تو توکل یہ ہے کہ کل اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. تو ہم یعنی بسم اللہ کی با میں مفہوم ہے, ہم اللہ کی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو مصاحبت کے معنی اور تبرک کے معنی اور استعانت کے معنی کس میں داخل ہیں؟ با کے معنی میں. ناظرین کرام, یہ پورا پروگرام ہی بسم اللہ پر ہے, بہت تحمل چاہیے ہوگا. یہ اس قدر برکتیں ہیں اس بسم اللہ کی, اور ابھی ہم نے سمجھا حرف با کی اس قدر برکتیں ہیں کہ جس میں اس قدر گہرے معانی ہمیں اللہ رب العالمین نے عطا فرمائے ہیں. آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جب ہم تسمیہ پڑھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ 2 بڑے پیارے صفاتی نام ہیں, رحمان اور رحیم, اللہ سبحانہ وتعالی کے, جن کا تسمیہ میں یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ذکر آیا ہے. آئیے تھوڑے اس پر بھی بات کر لیتے ہیں. مفسرین فرماتے ہیں کہ صفت رحمان میں عمومیت پائی جاتی ہے, یہ کامن ہے, یہ فار ایوری ون, یہ کامن ہے. تو صفت رحمان میں عمومیت پائی جاتی ہے, لہذا اس دنیا میں اللہ تعالی ہر نیک و بد اور کافر و مؤمن پر یکساں مہربان ہے. اسی لیے علماء تفسیر میں لکھتے ہیں رحمان الدنیا, اللہ کیا ہے؟ دنیا کے لیے رحمان. اس دنیا میں کافروں کو بھی اللہ کی نعمتیں مل رہی اور مسلمانوں کو بھی, خیر کا کام کرنے والوں کو بھی مل رہی اور شر کا کام کرنے والوں کو بھی. گناہگار آدمی کی آنکھ کو اللہ دیکھنے سے روکتا نہیں ہے, کان کو سننے سے روکتا نہیں ہے, زبان کو بولنے سے روکتا نہیں ہے. کیوں؟ اللہ رب العالمین سورۃ الفاتحہ میں بھی جانیں گے ہر ایک کو مل رہی ہیں. تو وہ رحمان الدنیا ہے, دنیا کے لیے کیا ہے؟ رحمان. اور رحمان کی صفت میں ایک عمومیت پائی جاتی ہے. اور اس کے بالمقابل رحیم کے بھی کچھ معنی علماء نے بیان فرمائے. وہ کیا؟ صفت رحیم کا تعلق صرف آخرت سے ہے, خصوصیت کے ساتھ. صفت رحیم کا تعلق صرف آخرت سے ہے, لہذا آخرت کے انعام و اکرام صرف مؤمنوں پر ہوں گے. اصل میں نعمتیں تو کہاں ہیں؟ جنت میں, اور وہاں وہ ساری نعمتیں اللہ نے اپنے مؤمن اور فرمانبردار بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں. تو صفت رحیم کا اصلاً ظہور کہاں ہوگا؟ آخرت میں. اسی لیے علماء لکھتے ہیں رحیم الآخرہ, آخرت کے لیے کیا ہے اللہ؟ رحیم, اور دنیا کے لیے کیا ہے؟ رحمان. تو ناظرین کرام, ایک صفت عمومیت والی ہے, وہ ہے رحمان, اور یہ دنیا کی طرف اشارہ, ہر ایک کو اللہ دے رہا ہے. اور ایک رحیم والا جو پہلو ہے وہ خصوصی معاملہ ہے, وہ آخرت میں انعام و اکرامات ہوں گے,
وہ آخرت میں انعام اور اکرام ہوگا اللہ کے محبوب اور فرمانبردار بندوں کے لیے۔ یہ ایک اعتبار سے علماء کرام نے ان دونوں صفات کا ربط یا فرق بیان کیا۔ رحمان الدنیا، دنیا میں وہ رحمان، اور رحیم الآخر، اور آخرت میں وہ رحیم ہوگا۔ رحمان کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں جوش کا پہلو موجود ہے، جیسے سمندر ہے نا، کہتے ہیں نا ٹھانٹے مارتا ہوا سمندر، جوشیلا سمندر، تو یہ رحمان والی صفت میں جوش ہے، اور رحیم والی صفت میں دوام اور تسلسل ہے۔ جیسے دریا میدانی علاقے میں جب اترتا ہے تو اس میں روانی اور تسلسل آ جاتا ہے، پہاڑوں سے اترتا شور کرتا ہے، لیکن جب میدانی علاقے میں دریا اترتا ہے تو اس میں روانی آ جاتی ہے۔ تو یہ بھی کہا گیا کہ اللہ کی صفت رحمت میں جوش بھی ہے اور تسلسل بھی ہے۔ ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے، کسی کو زیادہ تکلیف میں دیکھا، 2 آنسو بھی ہمارے نکل گئے، لیکن 2 منٹ کے بعد کیا ہوا، بھائی مجھے تو بڑی جلدی ہے، تم اپنا کام سنبھالو، میں تو جا رہا ہوں۔ ہمارے یہاں جوش ہے اور تسلسل نہیں، اللہ کے ہاں جوش بھی ہے اور روانی بھی ہے۔ ہاں اللہ کا وہ جوش والا پہلو وہ ہر ایک کے لیے ہے، وہ دنیا میں سب کو مل رہا ہے، لیکن وہ روانی اور دوام اور تسلسل والا پہلو وہ اللہ کے محبوب بندوں کے لیے کہاں ہوگا، وہ آخرت میں ہوگا۔ تو یہ ہم نے رحمان اور رحیم کے اعتبار سے بھی کچھ معنی اور فرق اور ربط کو جاننے کی کوشش کی۔ اب ایک اور اہم بات، جب بھی ہم کوئی کام کرتے تو ہم نے کیا سمجھا، ہمیں کیا شروع میں کرنا چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ یہ کام جو بھی ہم کرتے ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ پائے تکمیل کو پہنچے۔ الحمدللہ ہمارے اس پروگرام کو بھی اللہ پائے تکمیل کو پہنچائے، اور اس پوری ترتیب کو جو قرآن حکیم کا مطالعہ ہے، پتہ نہیں کتنے سال درکار ہوں، اللہ بہتر جانتا ہے، اس پوری ترتیب کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے پائے تکمیل کو پہنچائے، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ تو ہم جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں اس کے بھی لیے 3 باتیں ضروری ہیں۔ کتنی؟ 3۔ آئیے اس کو جانیں۔ نمبر 1 اسباب فراہم کرنا، نمبر 2 انتہا تک پہنچانا، نمبر 3 نتائج یا ثمرات مرتب کرنا۔ 3 باتیں ہیں، جو کام کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے اسباب چاہیے ہیں، نمبر 2 وہ پائے تکمیل کو کام پہنچ جائے، اور نمبر 3 اس کے نتائج اور ثمرات، اس کا پھل، اس کے ریزلٹس بھی آنا شروع ہو جائیں۔ 3 باتیں ہو گئیں۔ اب 3 باتوں کو ایک اور اعتبار سے سمجھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کا ذاتی نام آتا ہے اللہ، اور اللہ کے 2 صفاتی نام آئے، کون سے؟ رحمان اور رحیم۔ کل 3 باتیں آئی نا، اللہ کا ذاتی نام اللہ، پھر صفاتی نام میں سے رحمان، اور پھر رحیم کا بیان۔ اب وہ جو 3 باتیں ہم نے سمجھی، اسباب کا ہونا بھی ضروری ہے، نمبر 2 اسباب کے ساتھ ساتھ اس کام کا انتہا تک پہنچنا بھی ضروری ہے، اور نمبر 3 اس کے نتائج بھی نکلنا شروع ہو جائیں۔ اب ان 3 باتوں کو اللہ کے 3 ناموں سے جوڑ رہے ہیں۔ نمبر 1 اللہ کون ہے؟ مسبب الاسباب۔ زبان سے آپ اور میں قرآن پڑھنا بھی چاہیں تو اس زبان کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ اس زبان کو بولنے کی اجازت دینے والا کون؟ اللہ۔ تو نمبر 1 اسباب کی فراہمی اللہ ہی کے حوالے، اللہ ہی کی ذات ہے جو مسبب الاسباب ہے۔ نمبر 2 صفت رحمان میں جوش ہے، سمجھا تھا نا ابھی ہم نے، صفت رحمان میں جوش ہے جو اسباب کو انتہا تک قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین کا وہ جوش والا پہلو ابھی ہم نے سمجھا نا، چاہے کافر ہو چاہے مسلمان، دونوں کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں دے رہا ہے، یہ اللہ کی صفت رحمان کا ظہور ہے۔ تو یہ جو اسباب ہیں یہ تکمیل تک قائم بھی رہیں، برقرار بھی رہیں، اس کا تعلق ہے اللہ کی صفت رحمان سے۔ اور تیسری بات کیا تھی؟ کام پائے تکمیل کو تو پہنچ جائے مگر اس کے نتائج بھی آنا شروع ہو جائیں، اس کے لیے کیا ہے؟ صفت رحیم میں دوام، تسلسل ہے۔ صفت رحیم میں دوام ہے جو کام کی تکمیل پر نتائج مرتب کرنے کے لیے ضروری ہے۔ نتائج حاصل کرنے کے لیے، ریزلٹس حاصل کرنے کے لیے اللہ کی صفت رحیم جس میں دوام ہے وہ ضروری ہے۔ ہمارے اصل نتیجے کہاں ملیں گے؟ آخرت میں۔ تو ہم نے کیا سمجھا تھا؟ رحیم الآخرہ، آخرت میں وہ اللہ رحیم ہے۔ تو اللہ کے فرما برداروں کو اصل نتیجہ کہاں ملے گا؟ آخرت میں۔ وہ اللہ کی نعمتیں اصلاً کہاں ملیں گی؟ آخرت میں۔ تو وہ اللہ جہاں رحمان الدنیا ہے وہیں رحیم الآخرہ بھی ہے۔ بات سمجھ آئی؟ ناظرین کرام، تھوڑی سی مجھے محسوس ہوا کہ مشکل بات تو تھی لیکن اللہ کے فضل سے آسان ہو گئی۔ اسباب کی فراہمی ضروری ہے، انتہا تک کام کا پہنچانا ضروری ہے، اور نتائج ثمرات کا مرتب کرنا ضروری ہے۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، اسباب فراہم کرنے والا، وہ اللہ رحمان ہے، اس کی رحمت میں جوش ہے جو معاملات کو پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ اور نمبر 3 اس کی صفت رحیم ہے
کہ جس میں دوام ہے، جو نتائج مرتب کرے گی، اور اصلاً نتائج کہاں مرتب ہوں گے، نکلیں گے آخرت میں۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور ایک بہت بہت اہم بات ہم سمجھ رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ بسم اللہ کہہ کر زندگی کا رخ اللہ کی طرف پھر جاتا ہے۔ یہ پورا عقیدہ ہے ہمارا۔ ہم جب اللہ کا نام درمیان میں لاتے ہیں تو ہم اپنی ذات کی نفی کرتے ہیں۔ آج کی مادہ پرستانہ سوچ کے تحت انسان کہتے ہیں میں، میری طاقت، میری انٹلیکٹ، میری قوت بازو، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، اور بندہ مومن وہ کہتا ہے اللہ اللہ، اللہ نے یہ دیا، اللہ نے مجھے کھلایا، اللہ نے مجھے پلایا۔ یہ پورا عقیدہ ہے ہمارا اس ایک جملے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پوری زندگی کا رخ جو ہے بندہ مومن کا وہ تبدیل ہو جاتا ہے، اور عقیدہ اس کا درست ہو جاتا ہے۔ اب وہ بندہ بن کر زندگی بسر کرتا ہے، اپنی من چاہی زندگی بسر نہیں کرتا، من چاہی زندگی بسر نہیں کرتا بلکہ رب چاہی زندگی بسر کرتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ کلوزنگ ہے ہمارے آج کے پروگرام کی کہ بسم اللہ کہہ کر زندگی کا رخ وہ اللہ کی طرف پھر جاتا ہے، بندہ واقعتاً بندہ بن جاتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی طرف وہ رجوع کرا لیتا ہے، اللہ کی طرف منسوب کرا لیتا ہے، اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، اللہ کے سامنے بچھ جاتا ہے، اور یہی ساری زندگی کا حاصل ہے کہ بندہ بن کر زندگی بسر کرے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ بار بار اسی بندگی کے تقاضے کو ہمارے سامنے دہرانے کا عمل ہے۔ الحمدللہ ہم نے پچھلا پروگرام تعوذ کے موضوع پر کیا، اور آج ہماری گفتگو تسمیہ کے حوالے سے الحمدللہ مکمل ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں مزید آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام ساتھیوں کا بھی شکریہ کہ آپ ماشاءاللہ پابندی کے ساتھ ہمارے ساتھ شریک ہو رہے ہیں، اور ناظرین کرام اللہ آپ کو بھی جزائے خیر دے کہ آپ شریک بھی ہو رہے ہیں، اور امید ہے کہ دوسروں کو اس خیر کے کام میں شریک ہونے کی دعوت بھی دے رہے ہوں گے۔ انشاءاللہ کل آپ سے جب ملاقات ہوگی تو ہم سورۃ الفاتحہ کا آغاز کریں گے، لیکن تحمل کے ساتھ کم از کم ہمیں 8 کے قریب نشستیں درکار ہوں گی سورۃ الفاتحہ کے مطالعے کے حوالے سے۔ روزانہ پڑھتے ہیں نا، روزانہ تلاوت کرتے اور سنتے ہیں، تو ٹھہر ٹھہر کر پوری سورت کا بھی جائزہ لیں گے اور ایک ایک آیت پر گفتگو کریں گے۔ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمیشہ کی طرح کل کے پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا کہنا، سننا، سیکھنا، سمجھنا اور مسلسل بیٹھنا، مسلسل محنت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ اپنے اس کلام سے ہمیں مزید جڑتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مصداق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بخاری شریف کی روایت، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائیں۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔